بقدر سامعین کرام، آج کا یہ دن تاریخ انسانیت کا وہ سیاہ دن ہے کہ جسے یوم الہدم کہا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن وہابیت کے تکفیری دہشت گردوں نے جنت البقیع جیسے مقدس اور پاکیزہ مقام کی بے حرمتی کی اور اسے مسمار کر دیا، جبکہ خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے، شعائر الہی کا احترام کرتا ہے تو وہ دل سے تقوی رکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں وہ دل سے متقی و پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کا منطوق ہے۔ اگر اس کے مفہوم پر توجہ دی جائے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شعائر الہی کا احترام نہ کرے، اللہ کی نشانیوں کا احترام نہ کرے، اس کی بے حرمتی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے تقوی نہیں رکھتا۔ یعنی اگرچہ وہ اسلام کے لباس میں ہو، وہ سچا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ شعائر الہی کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے۔ شاعر کہتے کسے ہے عزیزان گرامی؟ شاعر علماء لغت نے بیان کیا کہ شاعر لفظ شعیرہ کی جمع ہے یا لفظ شعارہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، نشانی کے۔ خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ شاعر کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نشاندہی کرے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی طرف لے جائے، اسے شاعر کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے شاعر قرار دیا ہے، اپنے لیے علامت قرار دیا، اپنے لیے نشانی قرار دی ہے، اپنے لیے علامتیں قرار دی ہیں۔ اور قرآن نے متعدد مقامات پر ان شاعر، ان علامات، ان آیات کے احترام کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری ان آیتوں کا احترام کرو، ہماری ان نشانیوں کا احترام کرو۔ انہی شاعر الہی میں سے، انہی آیات میں سے، انہی علامات میں سے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، ایک مقام جنت البقیع کا ہے۔ جنت البقیع عالم اسلام کا سب سے پہلا قبرستان ہے کہ جس کی بنا رسول کے حکم پر رکھی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور حکومت تشکیل پا گئی، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قبرستان بنایا جائے۔ لہذا رسول نے حکم دیا، مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ تھی، ایک باغ تھا کہ جہاں پر غرقد نامی درخت، کانٹے دار درخت ہے، اس کی کثیر تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس زمین کو، اس جگہ کو، اس باغ کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبرستان جو ہے معین کر دیا گیا کہ آج سے یہاں پر مسلمانوں کی میتیں دفن ہوں گی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جو اس قبرستان میں دفن ہوئے مہاجرین میں سے وہ تھے عثمان ابن مدعون، کہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، مولا علی سے بہت زیادہ قریب تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ان کی سب سے پہلی قبر مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو سب سے پہلے یہاں پر دفن ہوئے، ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ الانصاری۔ ان کی قبر یہاں پر انصار میں جو سب سے پہلے دفن ہوئے اس مقام پر یہی تھے۔ اس میں تیسری شخصیت جو اس قبرستان میں دفن ہوئی وہ رسول خدا کے فرزند ابراہیم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا کے حکم کے مطابق عثمان ابن مظعون کے پہلو میں قبر بنائی گئی اور وہاں پر ابراہیم رسول اللہ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوئے اور وہاں جو غرقد نامی کانٹے دار درخت تھے ان کو کاٹ کر نکال کر وہاں سے باہر کر دیا گیا۔ اب عزیزان کرام، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید غرقد کے درخت جو کانٹے دار تھے اسی وجہ سے وہاں سے نکالے گئے کہ اب اس چمن کی آغوش میں وہ پھول آنے والے ہیں کہ اب یہ بقیع الغرقد نہیں ہوگا بلکہ جنت البقیع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب یہ مقام کانٹے دار درختوں والی جگہ کے نام سے موسوم نہیں ہوگا بلکہ اسے جنت کہا جائے گا۔ اور یہ مقام کیوں نہ جنت ہو؟ اس لیے کہ اس کی آغوش میں سردار جنت امام حسن مجتبیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ اسی سرزمین پر، اسی قبرستان میں سید الساجدین، عبادت گزاروں کی زینت اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ قبرستان ہے جہاں باقر العلوم، علوم کے دریا کو بہانے والے اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ صادق آل محمد ہمارے چھٹے امام آرام فرما رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں عزیزان
عزیزان گرامی، بلکہ جنت البقیع کی فضیلت کے لیے، اس لیے کہ اس کا مقدر چمکنے والا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جنت کہا گیا، جنت البقیع کہا گیا، کہ یہاں وہ خاتون موجود ہے، یہاں وہ خاتون آرام فرما رہی ہے جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جو دنیا کی تمام عورتوں سے افضل و بہتر ہے، جو تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، جو خواتین جنت کی سردار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جنت البقیع اسی وجہ سے بافضیلت ہے، یہاں چار امام معصومین، اور جو امام معصومین پر حجت ہو، اس معصومہ اس مخدومہ کی قبر مبارک اس مقام پر ہے۔ عزیزان گرامی، شیعہ اور اہل سنت کی کتاب متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو جنت البقیع کی فضیلت کے بارے میں، جنت البقیع کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ جنت البقیع کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا اس قبرستان میں آیا کرتے تھے ہر شب جمعہ، اور آنے کے بعد یہاں پر مدفونین کے لیے دعا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جو رسول کی رحلت اور وفات کے آخری ایام تھے، ان ایام میں کثرت کے ساتھ رسول آیا کرتے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو بروز محشر جنت البقیع سے 70,000 افراد نیک صفات کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ کیا واہ واہ۔ عزیزان گرامی، ایک روایت جو بڑی مشہور ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ ارشاد ہوا اذا ضاقت الصدور فعلیکم زیارت القبور۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات سے سنا ہوگا کہ اذا ضاقت الصدور، کہ جب تمہارے دل تنگ ہو جائیں، سینے تنگ ہو جائیں، فعلیکم بزیارت القبور، تو قبروں کی زیارت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے جانے گرامی؟ یعنی جب انسان پریشان حال ہو جائے، پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے، دل تنگ ہو جائے، کہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا، کہا کہ اگر تم پریشان حال ہو جا رہے ہو، تمہارے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو قبروں کی زیارت کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب عزیزان گرامی، اب نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اس حدیث میں کسی خاص قبر کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حدیث مطلق ہے، یہ حدیث عام ہے، یعنی عام حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے جہاں بھی رہتا ہو، اگر وہ پریشان حال ہے، وہ پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ قبرستان جائے، اپنے مردوں کی قبروں پر جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، دعا کرے، اس کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث عام ہے، مطلق ہے۔ تو یہاں پر جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر انسان کا دل تنگ ہو جائے، پریشان حال ہو جائے، تو وہ کسی عام قبرستان میں جائے، اور وہاں پر جانے کے بعد قبروں پر فاتحہ پڑھے اور دعا کرے، تو اس کی دل کی تنگی دور ہو جائے۔ تو جب عام قبرستان میں جا کر عام قبروں پر اگر دعا کی جائے تو اس کی دل کی تنگی دور ہو جائے، تو وہ قبرستان کی جہاں چار امام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔